السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، 118 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ لوگو بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو، ایسے فتنے آنے والے ہیں جو رات کے اندھیرے کی طرح سیاہ ہیں۔ صبح آدمی جو ہے مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، کسی ایسے فتنے کا شکار ہوگا کہ صبح ایمان کی حالت ہے اور شام کو کفر کی حالت ہے، اور یمسی مومنہ، یا شام کو ایمان کی حالت ہے، ویصبح کافرا، اور صبح وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنا دین بیچ دے گا دنیا کی حقیر چیزوں کے بدلے میں، دنیا کی کسی حقیر چیز کے بدلے میں وہ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمارے اس زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر انٹرنیٹ پہ اتنے فتنے، شبہات، شہوات، ہر قسم کے فتنوں سے مومن گھرا ہوا ہے، اور ہر جگہ جو ہے اسے، اگر دین کے اندر ہے تب بھی فتنے ہیں، دنیا کے اندر ہے تب بھی دنیا کی مادی چیزیں اسے جو ہے اپنی طرف کھینچنے والی ہیں۔ ایک اور حدیث جو ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے، جس میں آپ نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ بادروا، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن معنی اس کا یہی گویا کہ تفسیر ہے ان احادیث کی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے کہ فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ ایسی فقیری اور تنگ دستی آئے کہ تم بھول جاؤ ہر چیز کو، یا ایسی فراوانی آئے کہ تم جو ہے اس میں سرکشی اختیار کرنے لگ جاؤ، یا ایسا بیماری آئے جو تمہیں جو ہے فاسد کر دے تمہیں اور تم کچھ بھی نہ کر پاؤ، یا بڑھاپا ایسا کہ جس میں بندے کی عقل سلامت نہ رہے، یا پھر اچانک موت آ جائے، یا دجال آ جائے، یا قیامت برپا ہو جائے جو کہ اچانک آئے گی۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر جو ہے ہمیں ترغیب دلائی ہے، ان فتنوں والے ایام کے آنے سے ڈرایا ہے کہ میری امت آنے والی ہے، اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ ایسے فتنوں کے دور میں بھی ہم نے ان چیزوں سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی ہے، اور یہ نیک اعمال جو ہے، جو ہماری رسید ہے، جس کے ذریعے ہماری اخروی کامیابی اور بربادی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہیں، اور یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتے۔ لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، جو ہمارے رستوں میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے اپنے رستے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانے 5 سے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو، جس میں انسان قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور کمال قوت ہوتی ہے شباب کے اندر، جب نوجوانی میں نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت، عمرے، حج، اور ہر نیک عمل جو ہے وہ بندہ بڑھ چڑھ کر کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں وہ نشاط اور وہ قوت نہیں رہتی۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور فرمایا کہ اپنی صحت کو جو ہے وہ غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے صحت اور بیماری، لیکن انسان جو ہے وہ زیادہ کثرت سے اپنی صحت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا، عبادات،
تو اللہ تعالیٰ کی نے جو ہم پہ عبادات فرض کی ہیں اور جو نفلی عبادت اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے بندہ آگے بڑھے اور پھر اس پہ جب پابندی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا وہ اجر جو صحت کی حالت میں وہ کوئی عمل کر رہا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے یہ لفظ ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کی طرف پہچان بنائے رکھو اپنی آسانی اور فراوانی میں، اللہ تعالیٰ تنگی کے ایام میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو آسانی اور صحت کے اندر جو ہے کیا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، کیونکہ بیماری کے اندر بھی بندے کا اجر لکھ دیا جائے گا اگر صحت کے اندر بندہ یہ چیزیں نیک اعمال کر رہا ہے۔ غنا کا قبل فقرک، اور غنیمت جانے اپنی فراوانی کو تنگ دستی سے پہلے، کیونکہ بندے کے پاس جب کچھ نہ ہوگا تو وہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جب غنیمت ہے، پیسے ہیں، تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ عبادات جو مالی عبادت ہے اور خیرات ہیں ان میں بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ فقر اور تنگی آئے گی تو پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو فقر جو ہے اور بندے کے پاس کچھ نہ ہونا، اس سے پہلے جو موجود ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے مال میں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور عطا کریں گے۔ اور نعمت کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اسے صرف کیا جائے، علم ہے تو اسے نشر کیا جائے، مال ہے تو اللہ کی راہ میں دیا جائے، اللہ نے کوئی عہدہ یا جاہ دی ہے تو اسے نیک لوگوں کی شفاعت کے اندر اور ان کی خدمت میں صرف کرے، تو یہ اس کا شکر ہوگا، اور شکر سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں اگر تنگی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کی قسم بندے کے مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں آتی۔ اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجوری اللہ کی راہ میں خرچ کرنی پڑے۔ اسی طرح فرمایا فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو نعمت جانو، غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ اور وقت کا فارغ ہونا یہ انسان کا جو ہے راس مال ہے، یہ اس کا جو ہے سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے یہ وقت جو ہے، اور یہ فارغ وقت ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ مال سے بھی وقت نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا لوگوں میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اس کے ضائع اور ختم ہونے سے پہلے اسے خرید لو۔ اور انسان کی عمر بھی ایسے ہی ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان کی انتہا آ جاتی ہے۔ تو فراغ کا قبل شغلک، بندہ اپنے آپ کو مصروفیت سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا لے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ 3 سب سے بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بندے پہ ہیں، الایمان والصحت والفراغ۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان جو ہے دھوکے میں ہے، انسان جو ہے اسے قدر نہیں ان 2 نعمتوں کی۔ فرمایا صحت والفراغ، ایک ہے صحت انسان کی جس میں بندہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر سکتا ہے، والفراغ، اور فارغ بالی وقت کا ہونا۔ وقت اگر نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان کا موت کا وقت آئے گا تو بندہ تمنا کرے گا اور کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کروں واکم من الصالحین، اور نیک بن جاؤں، لیکن وہ مہلت نہیں ملے گی۔ اور ان تمام سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے 5ویں چیز جو بتائی، فرمایا غنیمت جانو حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اگر بیماری ہے، اگرچہ کسی حالت میں بھی ہے، تو جب تک زندگی ہے اس وقت تک فرصت ہے رب کو راضی کرنے کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، اپنے مقام کو اللہ کے ہاں بلند کرنے کی، جنت میں اعلیٰ مقام پانے کی یہ فرصت ہے۔ حیاتک قبل موتک، آپ نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو آخرت سے پہلے، موت سے پہلے، کیونکہ انسان کی موت کے بعد جو ہے اس کے کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، موت کے ساتھ اس کے سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنی زندگی کے اندر زاد راہ تیار کر لے، موت سے پہلے نیک اعمال کر لے۔ یہ موت اچانک آئے گی، فجأہ، یہ موت جو ہے اچانک آتی ہے، بندے کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے
اور اگلا دن آئے گا کہ اس کا اعلان، اس کی زندگی کا، اس کی موت کا اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو یہ زندگی ایک فرصت ہے، زندگی فرصت ہے، اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ قیمتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے احوال الآخرہ جو کتاب ان کی ہے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا سفر میں، رستے میں آرام کی نیت سے ایک درخت کے سائے میں لیٹا، اور اس نے لیٹنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 7 قبرستان تھا، تو خواب میں دیکھتا ہے سارے قبرستان والے نکل آئے اور کہنے لگے، قبروں سے نکل کر اسے مخاطب اور کہنے لگے کہ جو تم نے 2 رکعت تم یہ سو رہے ہو، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہ جو 2 رکعت تم نے ادا کی ہے یہ ہمارے نزدیک دنیا و ما فیہا اس سے افضل ہے۔ دنیا میں جو کچھ خزانے اور نعمتیں ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ 2 رکعت نماز ہمارے ہاں سب سے قیمتی ہے۔ تو اعمال کی قدر آخرت میں پڑے گی۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے افضل یہ 2 رکعتیں ہیں۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں فرض سے پہلے، اور فرض جو ہیں وہ کتنا اس کا اجر ہوگا۔ فرمایا کہ جس نے حفاظت کی بردین کی 2 نمازوں کی، ٹھنڈی نمازوں کی، فجر اور عصر کی، اس کے لیے جنت ہے۔ تو نمازیں جو ہیں اور نیک اعمال، سبحان اللہ کہہ لینا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر نیکی چھوٹی سی چھوٹی، اس کی قدر کا اندازہ ہمیں قیامت کے روز ہوگا کہ یہ کتنی عظیم نعمتیں تھیں۔ اس لیے قیامت کے روز لوگ حسرت کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، کاش ہم نے نیکیاں کی ہوتی، اپنے درجات بلند کر لیتے۔ آج بھی اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ حسرت اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، لیکن دنیا حقیر ہے۔ کوئی کتنا بھی اعلیٰ مقام دنیا میں پا لے، دنیا میں جو ہے گاڑیاں 50-60 لے لے، 8-10 اس کے شاندار گھر بھی ہوں، 4 شادیاں بھی کر لے، دنیا کی نعمتیں ہوں، ساری اس کے قدموں میں آ جائیں، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گیا تو یہ ساری یہیں رہ جائیں گی۔ مرنے کے بعد سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، اسی دنیا میں ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آخرت میں کام آنے والی والباقیات الصالحات نیک اعمال ہیں، اور وہاں پر حسرت جو ہے ہمیشہ کی ہوگی، کیونکہ وہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ نعمتیں ہوں گی، اور ہمیشہ یا تو پھر عذاب ہوگا یا نعمتیں ہوں گی۔ اور جو گناہ گار ہیں وہ بھی عذاب، اپنے گناہوں کا جو سزا پا کر، اگر توحید ہوئی تو توحید والوں کی جو ہے وہ سفارش کی جائے گی، تو ہو سکتا ہے توحید کی وجہ سے آخر میں جنت میں چلے جائیں، لیکن سزا اپنے گناہوں کی ملے گی انہیں۔ اور اگر اللہ غفور و رحیم ہے، چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ مزرعۃ للآخرت ہے، آخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ مقابلے کی جگہ جس کے لیے صحابہ کرام نے جانیں نچھاور کر دیں، اپنی دنیا قربان کر دی، اپنی تجارتیں، اپنے گھر، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس آخرت کے لیے، اس جنت کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔